السلام علیکم میرے معزز قارئین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ کل شب معراج تھی، بات یہ کرنی تھی مجھے کہ میں کل اپنے دوسرے ناول صراط مستقیم کی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی، تو رکیب الفت کا ایک دن کا گیپ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے کیونکہ مجھے اسے بھی لے کے چلنا ہے۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول رکیب الفت، قسط نمبر 3۔ اشما کو اب زندان نما حویلی میں 15 دن ہو گئے تھے۔ اسے چپل پہننے کی اجازت تک نہ تھی۔ کھانے میں وہی سوکھی روٹی ملتی۔ بات بے بات شمشاد اور ریشم بھی اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرتی، لیکن وہ بس چپ چاپ سب سہے جا رہی تھی۔ شاید اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ اسی حال میں وہ ایک دن مر جائے گی۔ صبح صبح اٹھ کر آنا پڑتا ہے تجھے استبل سے لا کر کام دینے کے لیے۔ آج سے تو یہیں کچن کے کونے میں بیٹھ کر رات گزارے گی، اور خبردار جو تو نے کہیں رات میں ایک قدم بھی باہر نکالا تو، اور فجر ہو جاتے ہی اپنے کام میں لگ جانا۔ شمشاد نے مالکوں سے بھی تیز لہجے میں اشما کو حکم سنایا تھا۔ اب اس کی ان چوہوں سے تو کم از کم جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ وہاں سے گئی تو پیچھے سے وہاں حویلی میں روٹی پکانے والی ملازمہ ذاکرہ بھی آ گئی۔ وہ ایک عبادت گزار نرم طبع کی خاتون تھی۔ ان کی عمر ساجدہ بیگم کے برابر ہی ہوگی۔ وہ یہاں حسن صاحب کی والدہ کی خاص ملازمہ ہوا کرتی تھی۔ بیٹا یہ پہن لو، آپ کتنے دنوں سے یہی کپڑے پہن رکھے ہیں، نماز بھی پڑھتی ہو، جاؤ نہا کر کپڑے بدل لو۔ اشما وہ جوڑا لے کر باتھ روم جانے لگی۔ اسے اس وقت اپنے وجود سے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ وہ پاک صاف رہنے والی، خوشبوؤں سے لدی بندھی رہنے والی بڑی نفاست پسند لڑکی تھی۔ کہاں چلی میڈم؟ سامنے سے ریشم آ رہی تھی، اور زینے سے اوپر منڈیر پر ساجدہ بیگم کھڑی تھی۔ اور تم ذاکرہ بھی ذرا اس سے دور رہنا، نہیں تو تمہیں بھی اس کے واسطے سزائیں ملیں گی۔ ریشمہ اور شمشاد کی وہاں اسی لیے بہت چلتی تھی کہ دونوں ہی ساجدہ بیگم کے ہر اچھے برے کام کی ساتھی تھیں، اور ذاکرہ بھی کیونکہ ساجدہ کی ساس کے زمانے سے تھی اور اس کی سب حرکتوں سے نہ صرف واقف تھی بلکہ کھلی مزاحمت بھی کرتی تھی، تو ان کو ریشم اور شمشاد نے ساجدہ کی پشت پناہی سے دبایا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ ریشم نے اشما کے ہاتھ سے کپڑے چھین لیے اور دیکھ کر طنزیہ ہنسی۔ پھر وہ کپڑے ہوا میں لہرا کر اپنی مالکن کو دکھائے۔ نماز پڑھتی ہے یہ لڑکی، صاف کپڑے دیے ہیں اسے پہننے کو۔ ذاکرہ بھی بولی، او ہمدرد تو خاموش رہ، یہ ونی ہے، اس کا فیصلہ مالکن کرے گی، یہ کیا کھائے گی کیا پہنے گی ہر چیز۔ ریشم اسے اپنا کوئی پرانا جوڑا دے پہننے کو، ساجدہ نے کہتے ہوئے کمرے کی راہ لی۔ پھر ریشمہ نے اسے جو کپڑے دیے وہ پہن کر اشما کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اتنے تنگ تھے، آستینیں اتنی تنگ کہ کوہنی موڑنا مشکل، شلوار ٹخنوں سے ایک بالشت اوپر، ایسے ہی قمیض بھی اونچی، کیونکہ اشما اور ریشم کے قد میں بہت فرق تھا، لیکن اب کیونکہ حکم تھا تو اسے یہ پہننا ہی تھا۔ او بیوٹی، کیا چھپا رکھا ہے اس چادر میں؟ ایک انگریز لڑکا جو اشما کی کلاس میں ہی تھا، آج کل وہ اسے آتے جاتے بہت تنگ کر رہا تھا۔ آج تو اس کی حد ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اشما کی چادر کو اس کے سر سے کھینچا۔ اس کے بدلے میں اشما نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ آئندہ میرے ارد گرد نظر آئے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔
یہ کہہ کر اشما ریکھا کلاس روم سے چلی گئیں۔ یہ اچانک اس تھامسن کو کیا موت آ گئی ہے جو تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اتنے مہینوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن اسے اب تمہیں چھیڑنے کا ہوش آیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے میری پریزنٹیشن، تعریفیں اور ایگزامز کے مارکس ہضم نہیں ہو رہے۔ پہلے اس کے سب سے زیادہ آتے تھے، اب اس بار میرے آ گئے، تو اسی لیے یہ سب کر کے میرا دھیان بٹانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے میرے نوٹس بھی مانگے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ اس وقت سے یہ حال ہے اس کا۔ چلو اس کی ہم شکایت کر دیتے ہیں، کیونکہ تم نے اسے تھپڑ مارا ہے، کہیں یہ پہلے نہ پہنچ جائے تمہاری شکایت لے کر۔ اشما اور ریکھا باتیں کرتی ہوئی سر ولیم کے آفس تک پہنچ گئیں۔ اشما اور ریکھا سر ولیم کے آفس میں اجازت لے کر داخل ہوئیں۔ سر، ہمیں آپ سے تھامسن کی شکایت کرنی ہے۔ یہ ریکھا تھی جبکہ اشما خاموش کھڑی تھی۔ آپ کا کلاس فیلو تھامسن؟ سر ولیم نے اپنا چشمہ ذرا نیچے کیا۔ انہی کے ساتھ ان کی ٹیبل پر اکبر بھی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے جنہیں وہ ترتیب دینے میں مصروف تھا۔ اس نے بس ایک نگاہ غلط اشما پر ڈالی، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیا کر دیا تھامسن نے؟ سر، اس نے اشما کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ اسے ہراس کرتا ہے۔ یہ لفظ سن کر اکبر کی انگلیاں تھمی تھیں۔ کیا مطلب ہے ہراس کرتا ہے؟ سر، اس نے اس کی چادر کو بیچ کلاس میں سر سے ہٹا دیا تھا اور بھی بہت فضول بکواس کی تھی۔ ریکھا کا غصے سے برا حال تھا۔ اچھا ایسی بات ہے، تو کیا آپ اشما کی وکیل ہیں؟ یہ خود اپنی بات بول نہیں سکتی کیا؟ اور یہ سب ہراسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ پتہ بھی ہے ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ سر ولیم ان کی سننے کو تیار نہ تھا۔ معاف کیجیے گا سر، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا، اشما کہتی ہوئی ریکھا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس نے باہر آ کر ریکھا کو سمجھایا کہ ان سے شکایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امریکی ایسے ہی ہوتے ہیں، غیر قوم کو اپنے لوگوں اور اپنی قومیت پر ترجیح کبھی نہیں دیتے، چاہے کچھ بھی ہو۔ دونوں تھامسن کی حرکتوں سے بہت پریشان تھی۔ اس نے اشما کا جینا محال کر دیا تھا، جبکہ ساری کلاس یہ سین انجوائے کر کے اشما پر ہنسا کرتی تھی۔ اگلے روز کلاس روم میں تھامسن داخل ہوا اور اشما کے سامنے آ کر اس نے اپنے کان پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو بہن، خداوند کی قسم، اب سے تم میری بہن ہو، میں تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ اس کی معافی سے ساری کلاس کو مانو سانپ سونگھ گیا تھا۔ جلدی کہو نا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں۔ وہ رو دینے کو تھا۔ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے یہ؟ اشما نے الٹا سوال کیا۔ تمہیں تنگ کرنے کی سزا ملی ہے مجھے۔ کس نے دی؟ اشما نے پوچھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بولا، خان زادہ۔ اشما کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تھامسن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کسی نے بہت بے دردی سے پیٹا ہے۔ کیا اکبر خان زادہ نے اسے مارا؟ اشما کے لیے؟ اشما کو غصہ آنے لگا۔ کچھ دیر بعد اکبر کلاس میں داخل ہوا، وہی جاہ و جلال سے بھرپور پرسنالٹی لیے۔ اشما اور اکبر کی نظروں کا تصادم ہوا۔ اکبر کو لگ رہا تھا کہ وہ پرسکون ہو گئی ہوگی، لیکن اس کی آنکھوں میں ناراضگی اور غصہ بھی تھا۔ کلاس کے بعد سب کلاس سے نکل گئے۔ اکبر اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سمیٹنے لگا۔ اشما جوں کی توں اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ اکبر تک آئی اور کہا،
کس نے کہا تھا آپ کو تھامسن کے ساتھ یہ سب کرنے کو؟ میں اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہوں، آپ کی یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، کارڈیولوجسٹ، کوئی گنڈے یا موالی نہیں۔ میرے معاملات سے دور رہیے گا آئندہ۔ اس کا لہجہ بڑا ہی سخت تھا۔ اکبر نے لمحہ بھر ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سمجھ سے باہر تھا اس کی نفرت کی کیا وجہ تھی، کیوں اس طرح بات کرتی تھی وہ۔ اکبر نے اپنا سامان چھوڑا اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں ڈاکٹر اور کارڈیولوجسٹ بعد میں ہوں، پہلے میں ایک خانزادہ ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی جبکہ لہجے میں شیر جیسی غراہٹ۔ اگر میری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ عزت، میں آپ کی کچھ نہیں ہوں۔ ابھی نہیں ہو لیکن ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا کچھ پرسنل تھا اس کے ساتھ، تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ایک دم ہی اس کے بات کرنے کا انداز بدلا اور وہ باہر چلا گیا جبکہ اشما وہیں کھڑی رہ گئی۔ پچھلی رات کون ہے؟ تھامسن ڈانس کلب سے نکلا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے کچھ دور تھا۔ 2 کالی گاڑیوں نے اس کا راستہ روکا۔ اس میں سے ایک سیاہ فام ہٹا کٹا آدمی نکلا اور زبردستی اسے گاڑی میں ڈال دیا۔ تھامسن نے بھرپور مزاحمت کی لیکن ان جاندار مردوں کے سامنے اس کی کہاں چلنی تھی۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر رکی۔ وہ شاید کوئی زیر تعمیر عمارت تھی۔ وہ آدمی اسے اندر لے گئے۔ اندر ایک آدمی پیٹھ کیے کھڑا اپنی آستینوں کے کف فولڈ کر رہا تھا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں ایک غریب انسان ہوں، میری ماں تاوان نہیں بھر پائے گی۔ مجھے جانے دو، میں ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم ایک اسٹوڈنٹ ہو اور پڑھتے بھی اچھا ہو، لیکن تم نے ایک سنگین جرم کیا ہے۔ تمہیں اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ وہ شخص کہتا ہوا روشنی میں آیا تو اسے دیکھ کر تھامسن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سر خانزادہ؟ اکبر اسی صبح والے ڈریس میں تھا، آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ہاں تو اب بتاؤ کہ اشما کے سر سے چادر کیسے کھینچی تم نے؟ اکبر نے کہتے کہتے اسے مارنا شروع کیا۔ ارد گرد کچھ سیاہ فام اور کچھ گورے گارڈز کی وردی میں آدمی کھڑے تھے جبکہ اس کی خاطر مدارت اکبر خود کر رہا تھا۔ اس نے اسے بہت مارا، یہاں تک کہ اس کی ہاتھ کی 2 انگلیاں انتہائی احتیاط اور مہارت سے توڑی۔ آخر میں اس کے بالوں کو دبوچ کر اکبر اس کے چہرے کے قریب ہوا اور وحشت ناک لہجے میں گویا ہوا۔ جانتے ہو نا، میں ایک بہت ماہر ڈاکٹر ہوں۔ دوبارہ کوئی حرکت کی تم نے تو تمہیں ایسے ماروں گا کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہو گے اور نہ کسی عورت کے۔ اشما سے دور رہنا، ایک ایک لفظ اس نے چبا کر بولا۔ جان، میری گاڑی سے ذرا فرسٹ ایڈ باکس تو لے کر آؤ، ذرا ان کی انگلیوں کی مرہم پٹی کر دوں، زخمیوں کا علاج کرنا میرا فرض ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی ہنسا۔ پھر اس نے تھامسن کے زخم صاف کر کے اس کی ڈریسنگ بھی کی تھی، پھر اسے وہیں چھڑوا دیا جہاں سے اٹھوایا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کی رگوں میں تھا جاگیرداروں کا ہی خون
اور ڈاکٹر بننا تو اس کا جنون اور شوق تھا، نہیں تو اسے پیسوں کی اور رتبے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے اور واقعی میں تھامسن سدھر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے جس راستے میں اشما نظر آ جاتی وہ اس راستے سے ہی نہ گزرتا۔ ریکھا اور اشما آج شاپنگ پر آئی تھی۔ لاسٹ ایئر یعنی کہ فریش ڈاکٹرز کو الوداع کہنے کے لیے ایک فیئرویل پارٹی رکھی گئی تھی جونیئرز کی طرف سے، اور اس کی تھیم تھی ٹریڈیشنل ڈریس۔ اشما اور ریکھا کو ان کی پسند کے کپڑے نہیں مل رہے تھے۔ ریکھا ساڑی ڈھونڈ رہی تھی جبکہ اشما میکسی۔ پھر وہ ایک مشہور انڈین برانڈ کے کپڑوں کے آؤٹ لیٹ پہنچی۔ ریکھا کو اس کی من پسند ساڑی مل گئی، لیکن اشما کو وہاں اپنے مطابق کچھ نہ ملا، کیونکہ وہ ڈیپ گلے کی انتہائی چست اور کچھ بیک لیس، کچھ آستینوں کے بغیر میکسیز تھی جیسے انڈین پہنتے ہیں۔ وہ اشما کے لیے پہننا ممکن نہ تھا۔ انہیں مال میں گھومتے رات ہو گئی تھی، لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ کل ہی پارٹی تھی، لیکن اشما کے پاس نیا جوڑا نہیں تھا۔ چل یار ریکھا، میرے ٹیسٹ کے مطابق یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اشما واقعی بہت چوزی تھی، یعنی کہ کھانے پینے اور اب پہننے اوڑھنے میں اس کی ایک پسند تھی، ایک معیار تھا جس پر وہ ہرگز بھی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ کرتی بھی کیوں؟ پیسہ تھا، آزادی تھی، اسے سب میسر تھا۔ لگتا ہے کل کچھ پرانا نکال کر پہننا پڑے گا۔ کچھ 1-2 ڈریسز ہیں تو، لیکن پارٹی اسٹائل فینسی نہیں ہے۔ اب دونوں مال سے نکل کر واپس جا رہی تھی، باتوں میں مگن۔ چلو کہیں اور چل کر دیکھ لیتے ہیں نا یار۔ ریکھا ابھی بھی اور گھومنے کے لیے تیار تھی۔ نہیں، بس میں بہت تھک گئی ہوں، میں اپنی رات کی نیند کمپرومائز نہیں کر سکتی، مجھ سے بالکل جاگا نہیں جاتا یار، اشما نے ریکھا سے کہا۔ اچھا بھائی، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہاسٹل کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ابھی پہنچ کر انہوں نے ڈنر کیا تھا کہ انہیں اشما کے نام کا ایک پارسل آیا۔ اس نے نافہمی سے دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت پیکنگ والا بڑا سا ڈبہ تھا۔ یہ کس نے بھیج دیا اشما کو؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جولی، تم نے کچھ منگوایا ہے کیا؟ اشما نے پوچھا۔ نہیں یار، کتنا خوبصورت باکس ہے، دیکھو، ہو سکتا ہے اندر کارڈ ہو یا کچھ مینشن ہو کس نے بھیجا ہے۔ ریکھا سے وہ دیکھنے کے لیے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اشما نے جو گفٹ کھولا تو تینوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ ٹی پنک کلر کی بڑی حسین میکسی تھی، بالکل ویسی جیسے اشما کو پسند آتی، انتہائی قیمتی، فل کلائیوں تک کی آستینیں، بڑا سا نفاست سے کڑھا ہوا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ۔ لگتا تھا کسی بہت ہی بڑے پاکستانی برانڈ کا ڈریس ہے۔ تینوں کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی اس پر جھلملاتے نفیس ہاتھ کے کام کو دیکھ کر۔ یار کس نے بھیج دیے اشما؟ ریکھا نے نیتوں کی طرح بولا۔ یار تو ساڑی پہن لے، یہ مجھے دے دینا۔ اشما، جو ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کس نے بھیجی ہے، اس نے فوراً کہا، چل نکل۔ وہ گہری سوچ میں تھی کہ یہ اسے کس نے بھیج دیا۔
اگلے روز صبح ہی فیئرویل پارٹی میں سب تیار ہو کر آ چکے تھے. سبھی اپنے ٹریڈیشنل ڈریسز میں تھے. ابھی ریکھا اور اشما مین ہال نہیں پہنچی تھیں. کوئی وہاں اشما کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا. اور پھر تھوڑی دیر میں وہ حسینہ وہی میکسی پہنے، بالوں کا میسی جوڑا بنائے، ہلکے سے میچنگ ٹاپس اور لاکٹ پہنے، وہ کوئی پری ہی لگ رہی تھی. آج اس نے سر پر چادر نہیں لی تھی بلکہ گلے میں پھیلا کر اسی میکسی کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. سب اس پری کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. ٹو بی کنٹینیو. AW اردو ناولز. ڈونٹ کاپی مائی ناول. پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ میں سے ہر کسی کے پریسائسلی ہر شخص کے میسج کا جواب دینا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.